یہ عظیم کائنات کس طرح سے تخلیق کے مراحل سے گزری، قرآن و احادیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور پھر ماڈرن سائنس کی جدید تھیوری بگ بینگ کے مطابق بھی قرآن اور سائنس کا تقابلی جائزہ بھی پیش کریں گے۔ میں ہوں ملک ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا انڈینائڈ ہسٹری یوٹیوب چینل۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 117 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو صرف یہی کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سورہ یاسین میں فرماتا ہے، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ ان آیات سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف لفظ کن فیکون یعنی ہو جا فرمایا تو یہ کائنات تخلیق کے مراحل میں داخل ہو گئی۔ اس لحاظ سے قرآن میں اللہ سورہ کاف میں فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کائنات کو جو دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں تخلیق کیا، اور ہمیں کوئی تکان نہ پہنچی۔ اللہ کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ صرف 6 دن میں یہ تمام کام مکمل ہوا۔ اس کی تائید اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، یہود حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آسمان و زمین کی پیدائش کے بارے میں سوال کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار اور پیر کے روز پیدا فرمایا، اور پہاڑوں کو بما ان کی معدنیات و خزانوں کی منگل کے روز پیدا فرمایا، اور درخت، پانی، شہر، آبادیاں اور ویران جگہیں یہ سب بدھ کے دن پیدا فرمائیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے دلیل کے طور پر سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 9 اور 10 تلاوت فرمائیں۔ کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا، اور تم اس کے لیے شریک قرار دیتے ہو، حالانکہ وہی رب العالمین ہے، اور اس نے زمین کے اوپر پہاڑ بنا دیے اور زمین کے اندر نفع بخش چیزیں رکھیں، اور اسی زمین کے اندر سے لوگوں کی غذائیں مقرر فرمائیں۔ یہ سب عمل 4 دن میں مکمل ہوا۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا، جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور جمعہ کے دن ستارے، چاند، سورج اور فرشتوں کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ جمعہ کے دن 3 گھڑیوں میں سے پہلی گھڑی میں لوگوں کی عمریں اور دوسری گھڑی میں آفات و مصائب کو پیدا فرمایا، اور تیسری اور آخری گھڑی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ان کو جنت میں رہائش عطا فرمائی اور ابلیس کو سجدہ کا حکم دیا، انکار پر مردود قرار پایا۔ یہ آخری گھڑی میں سب کچھ ہوا۔ یہود کہنے لگے، پھر کیا ہوا؟ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ اپنی شان کے مطابق عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآنی آیت کے مطابق یہ کائنات صرف 6 دنوں میں وجود میں آئی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلی تخلیق کے متعلق سوال کیا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، اے جابر، اللہ عز و جل نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، آپ کی عمر کتنی ہے، کتنے سال ہے؟ عرض کیا، حضور علیہ السلام، اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا کہ چوتھے حجاب عظمت میں ہر 70,000 برس کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، جسے میں نے اپنی عمر میں 70,000 مرتبہ دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، وہ ستارہ میں ہوں۔ اس حدیث سے اندازہ لگائیں، یعنی یہ بنی نوع انسان کی دنیا میں آمد اور کائنات سے قبل کی بات بیان ہو رہی ہے۔ یعنی اگر 70,000 مرتبہ دیکھا اور ہر 70,000 سال کے بعد ایک بار دیکھا، اگر ہم 70,000 کو 70,000 سے ضرب کریں، ملٹی پلائی کریں، تو جواب آتا ہے 4 ارب 90 کروڑ سال، جو ایک حیران کن ہے۔ سائنس کے مطابق ہماری زمین کی عمر 4 ارب 50 کروڑ سال ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام 4 ارب 90 کروڑ سال پہلے سے ہی اپنا وجود رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلے کیا تھا۔ سورہ حدید آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 روز میں بنایا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد
اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث نمبر 182 میں ہے، حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہمارا رب اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بادل میں تھا، نہ تو اس کے نیچے ہوا تھی نہ اوپر ہوا تھی اور نہ ہی وہاں کوئی مخلوق تھی، پھر پانی پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پانی عرش پر تھا، یعنی مخلوقات کی تخلیق سے قبل پانی موجود تھا یا پیدا کیا جا چکا تھا۔ زمین پر دیکھیں تو ہر جاندار چیز پانی سے ہی بنی ہے، چاہے انسان ہو، نباتات یا حیوانات۔ اللہ نے جب آسمان و زمین کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو پانی سے دھواں نکالا جس کو بخارات سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ بخارات پانی سے بلند ہو گئی، اور ہر وہ چیز جو بلند ہو اور پانی سے اوپر ہو اس کا نام سما یعنی آسمان رکھا گیا ہے۔ یہ زمین جس پر آج ہم موجود ہیں یہ بھی تقریباً 70% پانی پر مشتمل ہے۔ ہر کھانے پینے کی چیز بھی پانی سے ہی بنتی ہے۔ اس سے کائنات کی تخلیق میں پانی کا کردار کس قدر اہم ہے عیاں ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا اور ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یہاں پر اس آیت میں صاف طور پر بتایا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان ایک دوسرے سے چپٹے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کو الگ کر دیا اور ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ یہاں پر بیسیکلی بگ بینگ ہی کی بات کی جا رہی ہے جس کو سائنس کہتی ہے ایک دھماکہ ہوا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو الگ کر دیا۔ یہ تو سب کچھ ہم نے ثابت کیا قرآن و احادیث سے کہ یہ کائنات اللہ کے لفظ کن فیکون یعنی ہو جا سے تخلیق ہوئی۔ اب ذرا ماڈرن سائنس کو دیکھتے ہیں کہ وہ تخلیق کائنات کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ عظیم یونیورس کس طرح سے وجود میں آئی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بگ بینگ تھیوری کی۔ بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ دی بگ بینگ واز دی بگننگ آف دی مٹیریلسٹک ورلڈ۔ بگ بینگ اس مادی دنیا کا آغاز کا مقام ہے، لیکن یاد ہے اس دنیا سے پہلے کی بھی ایک دنیا ہے جس میں کوئی ٹائم اینڈ سپیس نہیں ہے۔ آنے والی اگلی ویڈیوز میں مادی دنیا سے قبل کیا تھا، وہ دنیا کیسی ہے، اس میں ارواح انسانیہ کا کیا تعلق ہے، تفصیلاً بیان کروں گا۔ بگ بینگ تھیوری کہتی ہے کہ یہ دنیا ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ یعنی مثال کے طور پر ایک 4 بالز اگر آپ لیں اور فضا میں پھینک دیں تو وہ دور دور فضا میں بکھر جائیں گے، یعنی ان کا جو پھینکنے کا پوائنٹ ہے وہ اس واقعے کا بگننگ ٹائم ہے، یعنی کوئی چیز نہیں تھی اور پھر اچانک سے ہو گئی۔ اسی طرح سے بگ بینگ ہوا تو صرف ایٹم کے ذرات پارٹیکل تھے، اتنے باریک اور چھوٹے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دھماکے کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی اور ہر طرف سیارے، کہکشائیں، سورج، چاند، ستارے وغیرہ فضا میں بکھر گئے اور مدار میں گردش کرنے لگے۔ اور اس وقت بگ بینگ سے پہلے ماس 0 تھا جبکہ ڈینسٹی انفائنائٹ تھی۔ علامہ اقبال اس موقع پر کہتے ہیں یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید جا رہی ہے صدائے کن فیکون کن فیکون۔ ایک نقطہ تھا جس کے اندر ٹھنڈک تھی، حرارت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جب بگ بینگ ہوا تو پلینٹس جو ناری کرے تھے، کہکشائیں وجود میں آئیں، سورج جیسے اربوں ناری ستارے، سیارے اور گلیکسیز وجود میں آئیں۔ یہ آگ کے پلینٹس یا سیارے جو وجود میں آئے ان میں حرارت تھی، یہ ٹوٹ کر الگ الگ ہوئے تو ہر ایک سیارہ یا پلینٹ اپنے سورج کے گرد گھومنے لگا۔ یہ پلینٹس گرم تھے، جب ٹھنڈے ہوئے تو یہ سکڑنے لگے، سکڑنے سے دراڑیں پڑی، کہیں پہاڑ بن گئے، غار بن گئے، پھر ان سے بخارات پیدا ہوئے جو کئی گیسوں پر مشتمل تھے۔ انہوں نے ایٹماسفیئر بنایا، پھر ایٹماسفیئر میں گیسز تھی جن کا آپس میں ریئیکشن ہوا تو بارشیں بنی اور لاکھوں سال بارشیں ہوئی، پھر ان بارشوں سے سمندر بن گئے، جہاں سے سمندر اور مٹی یعنی پانی اور مٹی میں ربط تھا، وہاں سے حیات ارضی کا آغاز ہوا، یعنی کل نباتات اور حیوانات کا آغاز ہوا۔ نیوٹن کے مطابق فزکس کا نظریہ تھا یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، یہ مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ سائنس کے مطابق زمین پر موجود سمندروں اور دریاؤں میں سے جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ ستارے، سیارے اس وقت ہماری کائنات میں موجود ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی کہ سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ کائنات نہیں تھی تو پھر وجود میں آئی، یعنی بگ بینگ ہوا تو سب کچھ فضا میں بکھر گیا، یعنی دھماکہ ہوا تو یہ ایک دوسرے سے دور چلے گئے۔ جب کہ ٹائم کو ریورس کیا جائے تو ہمیں اس کا سٹارٹنگ ٹائم پتہ لگ سکتا ہے جو کائنات کا بگننگ ٹائم ہے۔
اب ہم بات کرتے ہیں قرآن اور سائنس کا تخلیق کائنات کے حوالے سے تقابلی جائزہ بھی پیش کرتے ہیں۔ سائنس کے مطابق یہ کائنات ایک دھماکے یعنی بگ بینگ کی وجہ سے وجود میں آئی، جبکہ قرآن کے مطابق یہ کائنات اللہ کے حکم لفظ کن فیکون یعنی ہو جا سے وجود میں آئی، اور زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا اور 6 دن میں یہ تمام کام مکمل ہوا۔ سائنس کہتی ہے کہ بگ بینگ کے نتیجے میں دھماکہ ہوا تو اربوں پلینٹس وجود میں آئے، ان کا درجہ حرارت ملین فارنہائٹ تھا۔ جب یہ پلینٹس ٹھنڈے ہوئے تو کہیں یہ پہاڑ بن گئے، کہیں غاروں کی شکل میں نمودار ہو گئے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ لقمان آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے، اللہ نے آسمانوں کو بے ستون بنایا، تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور زمین میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں لے کر ادھر ادھر نہ جھکے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے بارش برسائی، یا پھر ہم نے زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائی۔ یعنی قرآن کے مطابق اللہ نے پہاڑ زمین کا توازن قائم رکھنے کے لیے زمین پر کھڑے کر دیے تاکہ یہ زمین کو کہیں ہلا نہ دے، زلزلے سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح سے سائنس کہتی ہے کہ ہر جاندار چیز پانی سے بنی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نور آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے بنایا، تو ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح سے 19ویں صدی تک سائنس کہتی تھی کہ یہ زمین ہمیشہ سے ایسی ہے اور ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، لیکن بگ بینگ تھیوری کے بعد سائنس نے کہا کہ کائنات کی تخلیق کا ایک بگننگ ٹائم ہے تو لازماً اس کا ایک اختتام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ انبیاء آیت نمبر 104 میں فرماتا ہے، اس دن ہم ساری سماوی کائنات کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ہم اس کے ختم ہو جانے کے بعد اسی عمل تخلیق کو دوبارہ دہرائیں گے۔ یہ وعدہ پورا کرنا ہم نے لازم کر لیا ہے، ہم یہ اعادہ ضرور کرنے والے ہیں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ایک دن ختم کر دے گا، کائنات واپس اسی حالت میں آ جائے گی جہاں سے شروع ہوئی تھی، اور پھر دوبارہ سے کائنات کی تخلیق کا عمل شروع ہوگا، یعنی قیامت کا دن جسے یوم الفرقان یا ججمنٹ ڈے بھی کہا گیا ہے۔ عیسائیت، یہودیت اور اسلام تینوں مذاہب میں قیامت کا تصور موجود ہے، یعنی وہ دن جس میں تمام افراد جو اس کائنات میں پیدا ہوئے، موت آئی، سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور نیک لوگ جنت میں اور برے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اسے قیامت کا دن کہا گیا ہے۔ میرے دوستو، یہ ایک نیو سیریز ہے جس کا نام ہسٹری لاسٹ چیپٹرز ہے۔ یہ اس کا پہلا چیپٹرز ہے، تاریخ گمزدہ ابواب سیریز، جس میں کائنات کی تخلیق سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، ارواح انسانیہ، فرشتوں، جنوں اور تمام انبیاء اور رسول کے واقعات تفصیلاً بیان کیے جائیں گے۔ تو کیسی لگی دوستو آپ کو میری ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرے انڈینائڈ ہسٹری یوٹیوب چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔